بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، آج کا عنوان ہے کہ اگر خدا مجھے جنت میں لے جائے میں وہاں کیا کروں گا۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، یہ ویڈیو آپ پوری سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ خدا مجھے جنت میں لے جائے تو وہاں میں کیا کروں گا۔ میں سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھکوانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ پھر میں مکے کے شہزادے مصعب بن عمیر سے ملوں گا اور پوچھوں گا کہ ایسی شاہانہ زندگی کو ترک کر کے اپنوں سے اذیتیں سہ کر تنگی اور صبر کے اندر ہجرت کیسے کر لی۔ پھر میں جنت میں عشرہ مبشرہ سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ جب تمہیں جنت کی بشارت ملی تو پھر بھی تم راتوں کو اٹھ کر کیوں روتے تھے۔ پھر میں سیدہ ہاجرہ سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ کسی محافظ کے بغیر ایک صحرا میں رکنے کی ہمت کہاں سے لی۔ پھر میں ملوں گا سیدنا بلال حبشی سے اور عرض کروں گا کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ اپنی چھاتی کے اوپر پتھر کا بوجھ برداشت کر کے احد احد کی صدا کیسے سنائی۔ پھر میں سیدنا یونس علیہ السلام کے پاس جا کر سوال کروں گا کہ اے یونس، مچھلی کے پیٹ کا عرصہ کس طرح گزارا۔ پھر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ اپنے لڑکپن میں رسول اللہ کی ہجرت کے وقت ان کے بستر پر بغیر خوف کے سو جانے کی ہمت کہاں سے لی۔ پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دربار میں حاضری دوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو چکی تو آپ نے ایسی استقامت کیسے دکھائی، جبکہ آپ تو رقیق القلب تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے فرعونی جبر کا مقابلہ کیسے کر لیا۔ پھر میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ اے عمر، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور پوچھوں گا کہ اس لمحہ دل کی کیا کیفیت تھی جب شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ آپ کا قصہ مجھے بہت محبوب ہوا کرتا تھا، آپ کے نام سے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ یوسف کو نازل کیا۔ اتنے حسن کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے خوف سے کس طرح قربانی دی۔ پھر میں اپنے حبیب، اپنے ہمدم، اپنے غم گسار حضرت محمد کریم کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے جی بھر کے باتیں کروں گا، حال دل بھی سناؤں گا، ان سے کہوں گا کہ دنیا میں تو میں آپ کو نہ دیکھ سکتا، آج خداوند عالم نے آپ کا دیدار سے میری عزت اور میرے مقام میں اضافہ کر دیا۔ پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آقا، جب آپ سجدے میں ہوتے تھے اور ابو جہل آپ کے کندھوں پر اونٹ کی اجری رکھ دیتا تھا، اس وقت آپ کا دل کیا کہتا تھا؟ مجھے وہ حالات بتائیے کہ آپ نے اس دور میں دین کو کیسے پھیلایا۔ پھر رب کریم میری عزت اور مقام میں اور اضافہ فرمائے گا، مجھے اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تب بول بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اے رب کریم، ہمیں معاف کرنا، آج ہم اتنے کمزور ہو چکے کہ آج تیرے مظلوموں کا ہم ساتھ نہیں دے سکے، لیکن اے رب کریم،
ہمیں تیرے ان تمام نیک لوگوں سے بے حد محبت ہے۔ خدا، تیرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے محبت ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں انہی کے ساتھ اٹھانا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ روشن اور آگ کے ناظرین اور سامعین، یہ ایک میرا آج کا درد دل تھا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔